बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अक्सर इस्लामिक वॉइस की तरफ से तमाम मोमिनीन बहन भाइयों को सलाम या अली अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में अक्सर इस्लामिक वॉइस की तरफ से आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि कौन सी जगहों पर या किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजिम है और किस वक्त नहीं पढ़ना चाहिए, जिससे इंसान काफिर हो जाता है। ये बहुत ताज्जुब की बात है और आज के इस तमाम राज़ों को हम आपके सामने खोलने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे, अगर इस मालूमात से आपको कोई फ़ायदा पहुँचे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में से शेयर भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मुक़द्दस अल्लाह की अज़ीम किताब है, ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिनों के लिए शिफा हैं। इसके एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई हैं। कुरान दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान रहमतों का ख़जाना है, लेकिन इस अजीम रहमत वाले ख़जाने से माला माल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ज़रूरी है। फिर इस ख़जाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान करीम जैसी अजीम किताब बग़ैर बिस्मिल्लाह के नहीं खुलती तो दूसरे जायज़ काम की बरकतें बग़ैर बिस्मिल्लाह के कैसे हासिल हो सकती हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत से सवाल किया। आपने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला के बड़े नामों और इसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी तो बादल मशरक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकन हो गई, समुंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगारे आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दरागों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं, हर हर्फ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसे इब्ने अतिया ने बयान किया है। लेकिन कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं है, हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना है। जहाँ पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगहों पर, ऐसे मकामात पर जायज़ ही नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन से मकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, किन मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाह का मायने है अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यानी हम काम को जो शुरू कर रहे हैं वो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत अता फरमा दे। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर कोई इंसान किसी काम को पढ़ के करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके इस काम में बरकत अता फरमाता है। और ये सुन्नत भी है, हजूर ने बहुत सारे मकामात पर हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद फरमाई है और हजूर ने बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर आप कोई भी नेक काम शुरू कर रहे हैं, इस नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और इस पे आपको सवाब भी मिलेगा और इसकी बरकतें भी आपको मिलेंगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद आपका हामी और मददगार और नासिर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने इस काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है कि हमारा काम था करना, और बंदा क्या करता है जो इसके बस में होता है। बंदा तो असबाब इख्तियार करता है और बंदा कर भी क्या सकता है। देखिए, ज़िम्मे सिर्फ असबाब का इख्तियार करना है कि आप किसी काम को करने से पहले सबब इख्तियार करें कि हमें ये काम करना है, बाकी अल्लाह आपके सपोर्ट कर दे।
آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو اب آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہیں وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجیے، آپ اسباب اختیار کیجیے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا، بس کما کے لے آئے، اور اس کے علاوہ آپ غور کیجیے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ پڑھ کر کھایا تو آپ ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نالی بالکل برابر ہوتی ہے اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بھی بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کی اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ختم کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں سے لے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جو جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکرو جا کر کرو؟ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی اور اس پر لکھوایا ہاذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا، اللہ نے کہا تھا کہ فراڈ کرنا۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہوتے ہیں یا نہاتے ہیں تو اس سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں، اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ پڑھے، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کیا جائے کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کو وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں چھوڑ دیتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔
لیکن یاد رکھنا کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا ہو۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جو پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے کہ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم تو اللہ کی ربوبیت سمجھیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سا کام ہمیں کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنت رسول پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اکثر اسلامک وائس کو دیجیے اجازت، آج کی ویڈیو ہماری یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ معلومات سے کوئی فائدہ پہنچا ہو تو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔